أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، کل حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، بادشاہی و شہنشاہی رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو رحمت للعالمین پر، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حمد و صلات کے بعد آج کے اس جمعہ خطبہ میں اسلام میں سنت کا مقام، اس عنوان پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسلام میں سنت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہم اس عنوان سے کتنے واقف ہیں، اور ہم کیا جانتے ہیں۔ ہم اور آپ اس عنوان کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس کا علم ہوگا، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم غور سے سنیں گے، کیونکہ یہ ایک اہم عنوان ہے اور کچھ باتیں نہایت باریکی ہیں جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اور یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اور اسی طریقے سے اس دین اسلام کے بنیادی چیزیں دو ہیں، ایک اللہ رب العالمین کا کلام اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آئیے ہم اور آپ جس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ اسلام کا دوسرا حصہ یعنی سنت، جسے ہم اور آپ حدیث بھی کہتے ہیں۔ سنت کو ہم اپنی زبان میں طریقہ کہہ سکتے ہیں، طریقہ۔ لسان العرب کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ سنت کا معنی ہے، لغوی معنی طریقہ۔ اب یہ طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ طریقہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 1017 نمبر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا۔ اور اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں ہے من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، یعنی جس نے اسلام میں برا طریقہ رواج کیا۔ تو گویا کہ سنت کا اطلاق طریقہ پر ہوتا ہے، اور وہ طریقہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کو ہم لفظی معنی، لغتی معنی یا ڈکشنری کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ لغت میں یا ڈکشنری میں سنت کا معنی طریقہ ہے۔ اب ہم شرعی محاورہ میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت میں، قرآن اور حدیث میں سنت کس کو کہتے ہیں۔ علماء اور محدثین نے سنت کی تعریف کیا کی ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو سنت کی تعریف میں کتاب و سنت سے جو پتہ چلتا ہے، ہر وہ بات، وہ عمل یا تقریر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، ہر قول، فعل اور تقریر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے کہ آپ نے کہا ہے، آپ نے کیا ہے، یا کسی صحابی کو آپ نے کرتے یا کہتے ہوئے سنا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، آپ نے منع نہیں کیا ہے، تو اس کا نام ہے سنت۔ اب اس ڈیفینیشن سے یا اس تعریف سے تین چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ اب ان تینوں چیزوں کو ہم کتاب و سنت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قول، بولی اور کلام کو کہا جاتا ہے۔
آپ بار بار حدیث کے اندر سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی روایت ہے، سب سے پہلے نمبر کی حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری ہی کی اور ایک روایت ہے 6008 نمبر کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سے مطلب اس کا مراد کیا ہے؟ فعل سے مراد یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کے 1610 نمبر کی حدیث ہے، بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہیں لیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ تم حجر اسود کا بوسہ لو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر کر کے بتایا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے جو فعل سے ثابت ہے، کام اور عمل سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے بعض صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سوار چڑھے اور چڑھنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی اور صحابہ اکرام پیچھے مصلی پر کھڑے ہو کر کے، آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر آپ تمام صحابہ اکرام نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے کہا نہیں تھا صحابہ اکرام کو کہ تم نماز ادا کرو، کیونکہ یہ فعلی سنت ہے، آپ نے کر کے بتایا۔ دو طرح کی سنت ہو گئی۔ تیسری طرح کی سنت کیا ہے؟ تقریری سنت۔ تقریری سنت یعنی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن کسی صحابی کو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کی ہے یا آپ نے اجازت دے دی ہے، آپ نے منع نہیں کیا۔ مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک صحابی نے نماز ادا کی، آپ نے سلام پھیرا، سلام پھرنے کے بعد وہ صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ 2 رکعت فرض نماز ادا کر لی ہے، اب تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں مسجد میں داخل ہوا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، فجر کی نماز چل رہی تھی، تو میں جماعت میں شریک ہو گیا، وہ وقت نہیں ملا تھا، تو جیسے آپ نے سلام پھیرا میں نے فرض نماز ادا کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت سنت پڑھ لی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ صحابہ رسول فرماتے ہیں فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے تقریری حدیث، اس کا نام ہے تقریری سنت یا تقریری حدیث۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط عمل جو اس حدیث کے خلاف ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 710 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم کے اندر ہے 710 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور دوسری نماز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ فجر کی نماز، خاص طور سے فجر کے وقت کچھ لوگ آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت چل رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف کنارے پر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیث کے خلاف یہ عمل ہے۔ ایک حدیث کے اندر کیا، صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور دوسری نماز نہیں ہے۔ دوسری طرف حدیث تقریری سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کو فجر سے پہلے والی سنت ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، تو اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ فرض نماز کو پہلے ادا کرے، جماعت چل رہی ہے پہلے فرض نماز کو ادا کرے، بعد میں جو چھوٹی ہی بھی 2 رکعت سنت ہے اسے ادا کر لے، جیسا کہ سنن ترمذی کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جب ہم نے اور آپ نے سنت
کا ڈیفینیشن یا سنت کا مقصد یا سنت کی تعریف یا سنت کا معنی وہ مطلب سمجھ لیا تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر بلکہ امام احمد ابن حنبل کا قول ہے کہ قرآن مقدس کے 33 مقامات پر 33 ٹائم قرآن مجید کے اندر اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو بڑے ہی غور سے پڑھا۔ ائمہ اربعہ میں چوتھے امام احمد ابن حنبل کا نام آتا ہے، تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو بڑے ہی غور سے پڑھا تو 33 مرتبہ مجھے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی سنت کی پیروی کرنے کا ذکر آیا۔ اور جب میں ایک آیت پر جب پہنچا جو سورہ نور کی ہے، اس آیت پر جب میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ اگر انسان کوئی سنت کے خلاف ورزی عمل کرتا ہے، سنت کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ انسان در حقیقت ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر ہے، مثال کے طور پر سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے اہل ایمان سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور تم منہ کو مت پھیرو جان بوجھ کر اپنے چہرہ کو مت پھیر لو، یعنی سنت رسول سے مت ہٹ جاؤ۔ یہ آیت ہمیں اور آپ کو سنت کی پیروی کو واجب قرار دیتی ہے اور بلا چوں چرا تسلیم کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں اللہ رب العالمین نے پھر ایمان والوں سے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو تو اس انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 31 میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں یا اللہ سے محبت کریں یا اللہ ہم سے محبت کرے تو اس کا واحد راستہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ قل اطیعوا اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے فاتبعونی، میری سنت کی پیروی کرو۔ تو کیا کرے گا اللہ؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، پہلا فائدہ۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گناہوں کی مغفرت اور اللہ اپنی محبت کا اظہار ان لوگوں سے کر رہا ہے جو سنت کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے اونچا مقام دے دیا تھا، اتنا مقام اونچا دیا تھا کہ اللہ کا جتنا مقام نہیں ہے اس سے بھی اونچا مقام دے دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنایا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں پر، اکثر مسلمانوں پر افسوس ہے کہ اتنی سیدھی سادی بات کہ یہود و نصارہ کامیاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اگر ناکام ہو گئے یہود و نصارہ، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے میں نے ابھی کہا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو انسان اللہ رب العالمین کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور مخالفت میں اتر آتا ہے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، جو سورہ نور کی آیت نمبر
63 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، مخالفین کو ڈرنا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنہ، ممکن ہے کہ کوئی فتنہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا تو اسے دردناک عذاب آ جائے۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ ان شکلوں میں ہم اور آپ مبتلا ہیں اور اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے طریقے پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا انہوں نے گویا کہ رسول اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی، جو رسول کی اطاعت کرے گا انہوں نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو قرآن مقدس کے اندر اس کا بڑا نتیجہ خیز یا ہم اور آپ بہت بڑی سزا یا دردناک عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے، اللہ رب العالمین نے کہا تھا یہودیوں سے کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، مچھلی نہیں پکڑنا۔ قرآن کے اندر واضح لفظوں میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم لوگ جانتے ہو کہ ہم نے یہودیوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرے، لیکن ان لوگوں نے کیا، ہیلا سازی کی، بہانہ بنایا، بطور آزمائش اللہ رب العالمین کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی تھی اور وہ لوگ کیا کرتے، جال ڈال دیتے، فندے ڈالتے، گڑھا بنا لیتے اور مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی۔ اتوار کے دن وہ لوگ نکال لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے اتوار کے دن شکاری کی ہے، ہم نے ہفتے کے دن شکاری نہیں کی۔ ہیلا سازی، کوئی بھی کام کرنے سے یہودیوں کو روکا گیا تھا کہ تم کوئی بھی دنیاوی کوئی بھی کام ہفتے کے دن نہیں کر سکتے اور ان میں سے خاص طور سے مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے 3 دن کے اندر ان کا عذاب آیا اور ان کو اللہ رب العالمین نے کیا بتایا؟ فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بندر بنایا اور کسی کو خنزیر بنایا، سور بھی بنا دیا۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ جو نوجوان تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے انہیں بندر بنایا، اور جو بزرگ تھے، بوڑھے تھے، اس کے باوجود مچھلیاں پکڑ رہے تھے، اللہ نے اسے خنزیر بنا دیا، اسے سور بنا دیا۔ ہر ایک کو پہچانا جاتا تھا کون کیا ہے، فلاں عبداللہ ہے، فلاں عبد الرحمن ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب آیا، عذاب نازل کیا اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہاں پر اور ایک بات قابل ذکر ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک تو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ایک وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، اور تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ تو جو صرف مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، مفسرین اکرام بتلاتے ہیں اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ دونوں قسم کے لوگوں پر عذاب آیا، مچھلیاں پکڑنے والے پر بھی اور مچھلیاں نہ پکڑنے والے لیکن مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع نہ کرنے والے، دونوں پر عذاب آیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اس برائی میں ملوث تو نہیں ہیں لیکن ہم روک نہیں رہے ہیں تو ہم بھی اتنے ہی گناہگار بن جائیں گے۔ لہٰذا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود برائی سے بچتے رہیں اور سامنے والے کی برائی سے منع کریں، یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث کی روشنی میں سنت کا کیا مقام ہے، نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 5063 نمبر کی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ 3 صحابی رسول آئے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان میں سے ایک علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں
اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ تین جلیل القدر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آئے، ازواج مطہرات سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، کتنے وقت تک عبادت کرتے ہیں؟ اب ان لوگوں نے کہا، جواب آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ کأنہم تقالوہا، حدیث کے الفاظ ہے، صحیح بخاری کی روایت، کأنہم تقالوہا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ان لوگوں نے مختصر سمجھا اور کم سمجھا۔ ایک نے کیا کہا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات میں سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، میں کبھی دین میں کھانا کھاؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو بتایا گیا۔ اب یہاں پر سوچنے والے کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ عام صحابی نہیں ہیں، خلیفہ چہرم میں ان کا نام آتا ہے، داماد رسول ہیں، فاتح خیبر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے، یہ صحابی کہہ رہے ہیں۔ طلحہ بن، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ میں سوچنے والے، اور سوچ بھی کس بات پر؟ اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں عبادت میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں، میری بیویاں بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سنت کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے؟ آج ہم اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ناجائز طریقے سے، دہم میں یا اسی طریقے سے اور دوسرے جو رسم و رواج انجام دیا، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن ہی کی تو تلاوت کر رہا ہے، قرآن ہی کی تلاوت کر رہا ہے، بدعتی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کئی طرح کی نمازیں ہوتی ہیں جو بدعت کے طور پر انجام دی جاتی ہیں، ان عبادتوں کو انجام دی جاتی ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ اچھا ہی تو کام کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سوچنے والے، اچھے کام کو سوچنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس عمل پر میری مہر نہیں ہوگی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تم زندگی بھر عبادت کر لو، تم زندگی بھر نمازیں پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، روزہ رکھ لو، حج و زکوٰۃ کا ادا کر لو، لیکن وہ نماز نبوی نہیں ہے، وہ حج نبوی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سنت کا مقام و مرتبہ احادیث سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے لیے ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ، میں نے ابھی بتایا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے۔ اور یہاں ایک بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، دونوں میں انسان تقسیم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھی بدعت کو انجام دینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور یہیں سے کیا لیتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی سنت ہمارے سامنے آ جائے تو اس سنت کے مقابلے میں کسی بھی انسان کے عمل کو کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس عمل کو یا اس قول کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج کہتے ہیں، آج کسی کی عزت افزائی کے طور پر اس کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کیوں جھکتے ہیں؟ عزت کے لیے جھکتے ہیں۔ سجدہ بھی کیا جاتا ہے، قبروں پر مزاروں پر سجدہ بھی کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس کی تعظیم میں جھک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1159۔ یہ سنت اس عمل کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا
تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن شوہر کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کسی پیر کا، کسی ولی کا، کسی فقیر کا، کسی بزرگ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے کھلے لفظوں میں اس کی تنقید کی اور آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ اگر روئے زمین میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کے لیے جائز ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرتی، لیکن یہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب کسی اور کے لیے آپ نے جائز ٹھہرایا ہی نہیں، چاہے وہ سجدہ تعظیم کے طور پر ہو، چاہے وہ سجدہ عبادت کے طور پر ہو، جب ہم اور آپ اس بات سے واقف ہو گئے تو پھر ہمارے لیے ذمہ داری، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ہر قسم کے اس طرح کی تعظیم ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی حدیث ہمارے اگر عمل کے خلاف آ جائے تو ہم اور آپ عمل کو چھوڑ دیں اور اس حدیث رسول پر ہم اور آپ ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 7280 میں، کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر جو جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ اکرام نے کہا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی، میری سنت کو لازم پکڑا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، نافرمانی کی، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی پیروی کرنے پر جنت کی خوشخبری دی ہے اور سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ہمیں اور آپ کو ایک تحدید کے طور پر، زجر و توبیخ کے طور پر اور ڈانٹا ہے، دھمکایا ہے کہ تم اگر سنت کی خلاف ورزی کرو گے تو یقیناً تمہارا حشر کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ جس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ سچی اگر محبت کرنا چاہتا ہے تو سنت پر عمل کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب ان سے محبت کرے تو یہ طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے اعمال ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، کیونکہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے تو اس پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان اطاعت رسول، سنت رسول کو اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بنا لے اور ہر میدان میں، عبادت میں، معاملات میں، رفتار اور گفتار میں، سونے بیٹھنے اٹھنے، ہر معاملہ میں، شادی بیاہ میں، ہر معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے سیئات کو معاف فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفائے کلی اور صحت عاجلی عطا فرما۔ الہ العالمین صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہے اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، قبر میں بلندی درجات عطا فرما۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں کتاب و سنت ہماری زندگی کا لاحیہ عمل رہے اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ جس دن اپنے پاس بلا کتاب و سنت ہمارے سینوں میں محفوظ رہے اور اپنے پاس بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔